قرآن کیا فرماتا ہے کہ میرا محبوب جھنڈیاں لگوانے آیا، بازار سنوارنے آیا، تو نے نئے نئے طریقے نکال لیے آسان۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب آیا یتلو علیہم آیاتہ ہی، ہاں تم پر قرآن پڑھا، وَيُزَكِّيهِمْ تمہیں پاک کیا، میرا محبوب پاک کرنے آیا، بے نمازی کو نمازی بنانے آیا، بے روزے دار کو روزہ کر، داڑھی منڈے کو داڑھی، فاسق کو فسق سے دور، گناہ کافر، یعنی میرے محبوب نے تمہیں پاک کر دیا۔ قرآن فرماتا ہے پاک کرنے آیا، تو کہتا ہے جھنڈیاں لگوانے آیا۔ تجھے مانے یا قرآن کو مانے؟ ارے جو پاک ہی نہیں ہوا، مستفیض رسالت نہیں ہوا، پھر اس بے ایمان کا کیا ملاد ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم تو گمراہ تھے، میں نے احسان کیا، میرے رسول نے تمہیں ہدایت دی، نیک بنایا، گناہوں سے پاک کیا تمہیں، یہ میرا احسان ہے۔ اور شکریہ اب بھی ہے، صرف وہ مہینہ نہیں، ہر لحظہ ہم اللہ کا احسان کہ رسول ہر وقت ہیں۔ اور تجھے یہ پتا ہے کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے جو فرمایا میں نے رسول بھیجا، وہ میں نے آیت پڑھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میرے رسول کی شان اس میں ہے کہ قانون حکم اس کا مانو۔ معاشرے میں چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے سربراہ کی نشانی کوئی بتا سکتا ہے؟ ملا پیر بیٹھے ہوں گے، کوئی بتاؤ ادیب فاضل کہ اچھے سربراہ کی نشانی کیا ہے؟ وہی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت۔ ولیوں کے در پر آؤ، بزرگ فرماتے ہیں سربراہ کو مت ویک، ارے لشکری کو ویک، لشکری صحیح ہے سربراہ صحیح ہے، لشکری بدماش ہے تو سربراہ سوروں کا سور ہے، تو ووٹ کیوں دیتے ہو جب تمہیں اچھے سربراہ کا پتہ نہیں؟ عملے کو دیکھ، عملہ صحیح ہے تو شاہدل رحمت نے فرمایا گرگ میراں سگ وزیراں موش در بام شوت، فرمایا وہ سربراہ اگر بھگیاڑ ہو تو وزیر کتے ہوتے ہیں، ہاں ساتھی سے بھی لڑ جائے، کتا کہہ رہا ہے۔ گرگ میراں سگ وزیراں موش چوہے، چھوٹے چھوٹے افسر چوہے ہوں گے۔ میں نے کہا سور کی مثال نہیں دی، سعدی علیہ رحمت نے چوہا، سور جنگل میں مر جائے نا اتنا خوش نہیں ہوتا ہے، ایک چوہا گھر میں مر جائے بندہ خوش ہوتا ہے۔ اینچنی ارکان دولت ملک ویراں میشو، عدلیہ انتظامیہ میں چار باتیں ہیں۔ او ملا سن، کچھ قوم کو فکری طور سمجھدار بننے دے، ماسٹر پروفیسر بیٹھا ہوگا اس سے سوال کرو کہ عدلیہ اور انتظامیہ میں کون سی چار پانچ باتیں ہیں جو ان میں ہوں تو اسے عدلیہ کہو، ورنہ اسے ظالم فاسق جو مرضی ہے کہو۔ ہیں کون سی پانچ باتیں اٹھ کر بتا، کوئی ماسٹر ہو پروفیسر ہو، تو عالم ہے نا۔ پہلی بات سن، عدلیہ انتظامیہ میں آنے کا حق برابر ہو، سننے فکری تو میری تقریر بھی ساری فکری ہے، لعلکم تتفکرون، یعنی فرمایا لعلکم تتذکرون۔ مدینہ مدینہ کہہ رہا تھا، پیر میاں علی شاہ صاحب نے بریلوی کو کہا اس منافق کو لاؤ، آیا، فرمایا وہ منافق کو مدینے والا بھی اسلام اسلام کرتا گیا، 1,24,000، تم اسلام اسلام کیوں نہیں کرتے؟ غور سے سن ولی کی بات، آج بھی ہے مدینہ مدینہ، اسلام کا نام نہیں لیں گے۔ آپ نے فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ شریف زیادہ پیارا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے بھئی بیٹھا ہو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ شریف کسی کو زیادہ پیارا ہے؟ تو بولو تو صحیح۔ ہاں میں بت شکن ہوں، بت ساز نہیں۔ ارے حق بے نیاز ہے، کسی کی تائید کا محتاج ہی نہیں، تائید کرے گا اپنا فائدہ ہے، نہیں کرے گا تو حق بے نیاز ہے۔
یہ نہیں کہ میں تائید کروں گا تو حق رہے گا ورنہ نہیں. امام حسین مدینہ شریف فرمایا چھوڑ رہے ہیں تم جا رہے ہو, ارے دین کے راہ پر سر دینا, مدینے جانا ہے, ایسے مدینے جانا نہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری مدینہ شریف چھوڑ رہے ہیں, حقیقت میں مدینہ شریف جا رہے ہیں. آپ بھی مدینہ والے ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا ہر ملک میں صحابہ کی قبر مبارک ہے. تو صحابہ نے اسلام پر مدینہ شریف چھوڑا اسلام کے لیے, پھر واپس گئے ہی نہیں. پھر آپ نے حدیث پاک پیش کی. صحابی سے صحابی پوچھ رہے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسلام. تیرے باپ کا نام اسلام, تیری قوم اسلام, تیرا وطن. فرمایا اوے بے ایمانو, مدینہ شریف کا رہنے والا ہے, وہ کہتا ہے میرا وطن بھی اسلام ہے. آج بھی اسلام نہ مدینہ کرنا آسان, اسلام کرنا مشکل ہے. آنے کا حق برابر ہو, جس طرح امیر آئے غریب بھی, نشست کا بیٹھنے کا حق برابر ہو. عدلیہ انتظامیہ میں جہاں امیر بیٹھے غریب بھی وہاں بیٹھے. حضرت بہلول نے, کافر آیا مسلمان آیا, حضرت بہلول نے مسلمان کو آنکھ ماری دائیں کہ بیٹھ جا. پھر آپ کو خوف ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کھڑا کیا تھا, اسلام میں تو نشست برابر ہے. تو عرض کی یا رب العالمین مجھے اس جہانی سزا دے دے. حضرت بہلول کو فرمایا اگر میری مرتے وقت دائیں آنکھ چلی جائے تو کرسی پر نہیں آنا. یہ تو ماں کا راج سمجھتے ہیں نا. تو مرتے وقت دائیں آنکھ چلی گئی. بادشاہ نے بھیجا حضرت بہلول کو لے آؤ. آپ نے تیل پانی ڈالا, پاگل بن کر رہے, کرسی پر نہیں گئے. نشست کا حق برابر, بولنے کا حق برابر. جس طرح غریب امیر بولے, غریب بھی بلا جھجک بولے. یہ ہیں آج کل. جب استاد کو پتا نہیں تو شاگردوں کو کیا پتا ہے. توجہ کا حق برابر, جیسے امیر بولے توجہ دے, جس طرح غریب بولے اسی طرح توجہ دے. پانچواں انصاف کا حق برابر, پانچواں انصاف کا حق برابر. یہ ہے. اب رسول اور نبی میں فرق سن. رسول صاحب شریعت, صاحب کتاب, صاحب قانون. میں نے قرآن پڑھا ہے کہ میرا رسول کے آنے بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکم قانون اسی چلا چلے. ارے رسول 313 ہیں, نبی 1,24,000 ہیں, فرق بتا. رسول صاحب کتاب ہوتا ہے, صاحب شریعت, صاحب قانون. قانون میرا رب بناتا ہے, یہ بھی سن لے او بے ایمان. قانون تجھے باتیں تو نظرتی ہیں, ادھر نہیں نظرتا تمہیں دین. جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بڑی کتابوں سے قانون میرا رب بناتا ہے, اشاعت رسول کی معرفت کرتا ہے. نبی کو بھی نئے قانون کی اجازت. 313 رسول ہیں, 4 بڑی کتابوں سے احکام نازل ہوئے, باقی چھوٹی چھوٹی کتابوں صحیفوں سے. جب بھی اللہ نے شریعت کا تبادلہ, قانون کا تبادلہ فرمانا چاہا, بنایا خود اور کتاب دے کر رسول کو نازل کیا. نبی اس کے قانون کا پرچار کرتے آئے. نبی کو بھی نئے قانون لانے کی اجازت. اب سن لے تمہیں مسلمان اسلام بتاؤں تو ادھر تو نظرتی ہے ملا کو, ادھر نہیں نظرتا دین. رسول کا ناسخ ہوتا ہے. ایک رسول آتا ہے, دوسرے رسول کی رسالت منسوخ, یعنی رسول ہوتا ہے, احکام منسوخ ہو جاتے ہیں. زبور پہلے سارے صحیفے منسوخ, زبور کا قانون چلنے لگ گیا. یہ ذہن میرا, قانون میرا رب بناتا ہے, رسول نہیں بناتا. تورات آئی رسول, زبور منسوخ. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو داؤد علیہ السلام کی رسالت منسوخ. انجیل آئی, تورات منسوخ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناسخ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب کی رسالت منسوخ، اور سمجھو آپ کی رسالت منسوخ ہونے سے پاک ہے۔ قرآن مجید بھی سب کا ناسخ کتابوں کا، بہت سی حکمتیں ہیں اللہ کی آخری محبوب کو بھیجنے کی، لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب کا کوئی ناسخ ہو، میرا محبوب سب کا ناسخ ہو۔ اب میں پوچھتا ہوں، جس کا کوئی رسول ناسخ نہیں ہے، سکولوں والے تم نے برٹش کو ناسخ بنایا جو ماں پر چڑھ جائے؟ برٹش کا قانون چل رہا ہے تو تمہارا خدا بھی برٹش ہو گیا، تمہارا رسول بھی بے ایمانو برٹش ہو گیا، جو ماں کی پہچان نہیں، جس کو بہن کی پہچان نہیں، کسی کی نانی من، وہ ہر چیز سور کتے ہر چیز کھاتا ہے، اس کا ناسخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ پھر بے ایمان کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ادھر نہیں نظرتا تو نے کتنا بڑا ظلم کر رکھا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کافروں کے ہم ہیں کافر، کافر خدا ہمارا۔ ہم تو کافروں کے کافر ہیں کہ برٹش کو جو کافر ہے اس کو خدا بنا لیا ہے، اور رسول بھی، اور رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بھی بے ایمان، تو نے برٹش کو مانا۔ پھر ماں سے بھی تم نکاح کرو، وہ تو بہن کتے سب ان کے لیے کوئی، جب اس کا قانون ہے تو تہذیب بھی اس کی رکھو۔ اور وہی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ آیا یا رسول اللہ سارے گناہ چھوڑوں گا، زنا نہیں چھوڑوں گا، آپ نے فرمایا اپنی ماں بہن بیٹی سے زنا کرنا پسند کرے گا؟ عرض کی نہیں، فرمایا اسی طرح سمجھ بھائی ماں زنا ملک میں رائج الوقت ہے۔ مجھے پاک پتنگ کہا جی گالی دیتے ہیں، میں نے کہا کتا سور کافر یہ ماں بہن کی پہچان ہوتی ہے؟ کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا اللہ نے فرمایا کل نام بالحمدل، جرے بے فرمان لوگ ہیں کتے سور ان سے بھی بدتر، تو ماں چوت خود بخود ہو گئے خاموش۔ زنا رائج الوقت تمہیں نہیں نظرتا کہ مسلمان کی عورتوں سے چار قسم کے لوگ، یہ آخری بات میں کرتا ہوں، میں تھک گیا ہوں، چار قسم کے لوگ با یک وقت موجود ہوتے ہیں، غور سے سن تمہیں سارا پتہ ہی لگ جائے گا، حق کھل جائے گا، تائید کر نہ کر۔ پہلی قسم ظالم، فاسق، ڈاکو، چور، لٹیرا، ٹھگی، راشی، غنڈا، بدماش، یہ پہلی قسم ہے جو اپنے نفع کی خاطر خدا کی مخلوق کو نقصان پہنچانا، اپنا نفع ذاتی مفاد پرست۔ جس طرح حافظ جلندری نے فرمایا پڑھتے ہیں جو سکول بنتے ہیں بے حیا، خود غرض خود پرست، خود بھی خود صنع، یہ چارے سکتا کافر، اپنا نفع کرے دوسرے کو نقصان پہنچائے، یہ بہت بھیڑی قسم ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جس طرح مالی جڑی بوٹیاں نکالتا ہے، حکومت اس کو یا سزا دے کر صحیح کرے یا اس کو ختم کر دے۔ جتنا یہ کیوں ماحول کے دو قسم ہوتے ہیں، ماحول کے کیا ہوتے ہیں، کون کون سے؟ کوئی آ کر بیٹھا ہوگا ماسٹر پروفیسر، اٹھ کے بتا دے میں ہاتھ کیوں ملوں گا۔ ایک قدرتی ایک بناوٹی۔ ماحول کتنا ہوتا ہے؟ قدرتی، صحرا، سمندر، پہاڑ، بیابان، یہ قدرتی ماحول ہے۔ جہاں بندے رہتے ہیں وہ بناوٹی ماحول ہے۔ جیسے بندے ماحول ایسا، بندے اچھے ماحول اچھا، بندے خراب ماحول پلیت۔ جتنا بزرگ فرماتے ہیں یہ قسم بڑھے گی، لوگ بے سکون ہوں گے، ماحول پلیت ہوگا، اپنے نفع کی خاطر دوسرے کو نقصان پہنچا اور اپنا نفع ذاتی مفاد پرست۔ ڈاکو، چور، بدماش، لٹیرا، ٹھگی، فراڈی، راشی، سب اس قسم میں آتے ہیں جس کا ختم کرنے کا حکم ہے۔ دوسری قسم ہے قلیل ایمان والی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ قلیل ایمان والی، جو کسی کو نفع نہیں پہنچاتے تو نقصان بھی کسی کو نہیں دیتے، یہ اعلیٰ قسم ہے۔ نفع نہیں دیتے تو نقصان بھی صحیح۔
نفع نہیں دیتے تو نقصان بھی کسی کو نہیں پہنچاتے، قلیل ایمان والے، یہ اچھی قسم ہے۔ ٹھیک ہے جی، کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی کسی کو نہیں پہنچاتے۔ بزرگ فرماتے ہیں اسے کچھ نہ کہو، قلیل۔ تیسری قسم ہے کامل ایمان، جو خود اپنے بھی دنیا میں نفع کام کرتے ہیں، وہ جتنا طاقت لگتی ہے خدا کی مخلوق کو بھی نفع پہنچاتے ہیں، نقصان نہیں دیتے، جنہیں کامل ایمان اہل بصر کہتے ہیں۔ اب چوتھی قسم ہے اہل بصیرت، مقرب لوگ، سن لے، وہ خود تکلیف اٹھاتے ہیں، دوسرے کو راحت دیتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں، دوسرے کو نفع پہنچاتے ہیں۔ یہ کروڑوں میں کئی، جس طرح حضرت امیر عمر سے تلوار لے کے جا رہے ہیں بادشاہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے شہر کے قریب مسافر آئے ہوئے ہیں، وہ مال ہے اس کا، دن کا سفر کرتے ہیں، بیچارے ساری رات جاگتے ہیں، پہرا دیتے ہیں۔ بادشاہ میں تلوار لے کے جا رہا ہوں، میں کہوں گا کہ آج تم سوو میرے شہر کے قریب ہے، میں تمہارا ساری رات پہرا دوں گا۔ خود تکلیف اٹھائی دوسرے کو، یہ مقرب لوگ ہیں کروڑوں میں کئی۔ جس طرح بھئی آپ نے یہ بھی سنا کہ مجاہد نے پانی مانگا، ماسکی پانی لے گیا، وہ دوسرے مجاہد نے کہا پانی، اس نے کہا اس کو دے، نہیں پیا خود۔ سکرات لگی ہوئی ہے، جان قدنی ہے، بھائی کی آواز پانی کی سن کر خود پانی نہیں پیا، اس کے پاس گیا، اس نے تیسرے نے کہا پانی، اس نے کہا اس کو دے۔ صبح یہ لٹیرے ایسے نہیں ہو سکتے، اس کو دیا، یہ ہے اسلام۔ وہ شہید ہو گیا تھا، دوڑا تو وہ بھی شہید ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گیا، شہید ہو گئے، اپنے بھائی تک پانی پہنچا دیا۔ یہ اعلیٰ قسم ہے۔ اب میرا تم پر سوال ہے، جس قسم کا ختم کرنے کا حکم ہے، او مولوی تو بتا اپنے ایمان کو حاضر ناظر۔ میں نے شعر پہلے پڑھا ہے بزرگ کا کہ میں بت شکن ہوں، بت ساز نہیں، حق بے نیاز ہے، کسی کی تائید کا محتاج نہیں۔ لیکن اللہ کو حاضر ناظر کر کے اپنا فائدہ، کیا سکولوں سے پہلی قسم بن رہی ہے یا قلیل ایمان والے بھی بن رہے ہیں؟ اس لیے امریکہ پیسے دیتا ہے، اندھے ہیں ہم، دیکھ نہیں رہے؟ جس قسم کا ختم کرنے کا حکم ہے وہی بن رہی ہے، اس لیے امریکہ پیسے دے رہا ہے۔ یہ بے ایمان پرزوں کی ارے بے ایمان ترین، بے وقوف ترین بندہ بھی اگر پرزے خراب ہیں تو فیکٹری خراب ہے۔ یہ نہیں فیکٹری پرزہ خراب بنا ہے اس فیکٹری کو بے ایمان بھی اچھا نہیں کہے گا، دوائی خراب بنا ہے اس کمپنی کو بے ایمان بھی اچھا نہیں بنائے، چیز خراب بنا ہے اس بے ایمان، اس کی خرابی کمپنی اور فیکٹری کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ اگر پرزہ خراب ہو چیز خراب، یہ تو عام بات ہے۔ پرزوں کی شکایت کرتے ہو، کمپنی کی تعریف کرتے ہو، یہی بے ایمانی ہے۔ اگر پرزے خراب ہیں تو فیکٹری خراب ہے۔ ایک بندے کا بیٹا نہیں دکھا سکتے، بندے لٹیرے، کمینے، ظالم۔ عمر بن عبدالعزیز خواجہ ملا، عمر بن عبدالعزیز جانتا ہے حضرت عمر خطاب کے پوتے ہیں، دیا نہیں جلاتے تھے وہ بے ایمان، جب سرکاری کام کرتے دیا بیت المال سے جلاتے، جب گھر کا کام کرتے ارے دیا اپنی تنخواہ سے جلاتے۔ تو مزے کر رہا ہے نا، اس لیے تو غریبوں سے پوچھ۔ 5,000 تنخواہ ایک بندہ کہتا ہے 5,000 میرا بل ہے، اس سے پوچھو بے ایمان کئی لڑکے مر رہے ہیں، تو ہے اپنا پیٹ پر ذاتی مفاد اپنے اوپر دیکھنے والا، اور مومن وہ ہے جو اپنے نفع نقصان کے دوسرے کے نفع نقصان کو مقدم رکھے۔ 40 لاکھ 10 مربع میں محلات ہیں نواز کے، 40 لاکھ بجلی ایک مہینے کی، کیوں؟ ارے 50,000 جس کا کیری ڈبہ چل رہا ہے، بل ہم کیوں دیں؟ ادھر نہیں نظر تھا بھائی ماں،
جج کے لیٹرین میں بھی اے سی ہے، 4 لاکھ تنخواہ ہے، اور بل دے جو 300 روپیہ دیہڑی کما رہا ہے۔ کیوں ہم اندھے ہو گئے ظلم کے خلاف؟ اس لیے بے ایمان، کافر، ظالم، لٹیرے کے نزدیک بغاوت ہے کہ قوم اٹھ کھڑی ہو، اتر جاؤ۔ اور بے ایمانو، یہ کوئی بغاوت نہیں، جائز مطالبہ بھی کر سکتی ہے قوم، جائز تنقید بھی کر سکتی ہے، جائز مشورہ بھی دے سکتی ہے، یہ عوام کے بنیادی حق ہیں۔ او بے ایمانو، تم اس کو ناجائز سمجھتے ہو؟ ظلم کی انتہا، حقوق اور بے ایمان حقوق کا نعرہ جو لگ رہا ہے، یہ یہودی نے کہا تھا کہ میں حقوق کا نعرہ لگاؤں گا، دنیا کو فرائض سے، مسلمانوں کو فرائض سے محروم کر دوں گا، لیکن مسلمان کہاں ہوتے ہیں؟ پٹھو تیرے ہوں گے۔ حقوق بھی کیا جو میں چاہوں مجھے ملے؟ اسلام میں حقوق و فرائض کی تقسیم ہے، تجھ پر حق، ہم پر حقوق ہیں، ہم پر فرائض بھی ہیں۔ بیوی کا حق ہے، مرد پر فرض ہے، بیوی کا حق ہے، مرد کا حق ہے، بیوی پر فرض ہے، قوم کا حق ہے، حکومت پر فرض ہے، حکومت کا حق ہے، قوم پر فرض ہے۔ جو بے ایمان لوگ اگر جان مال عزت کا تحفظ نہیں دیتی، وہ بدماش تو ہو سکتی ہے، کمینی ہو سکتی ہے، لٹیری ہو سکتی ہے، نااہل ہو سکتی ہے، پاگل ہو سکتی ہے، حکومت نہیں ہو سکتی۔ حکومت پر فرض ہے قوم کا مال کا تحفظ بھی دے، جان کا بھی اور عزت کا بھی۔ تجھے اپنے حق کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے حقوق و فرائض کی تقسیم ہے اسلام میں۔ اور عوام، حاکم کا حق ہے کہ عوام اسے کما کر کھلائے، کیونکہ وہ چرواہ ہے، مگر تحفظ نہیں دیتی تو عوام کا کوئی حق نہیں، وہ ظلم سے تو نچو سکتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہر ایک کی توبہ ہو جاتی ہے، شب رات، کافر، مجوسی، یہودی، سکھ، لٹیرا، ٹھگی، فراڈی، راشی، کمینہ، سود خار، ہر ایک کی توبہ ہوتی ہے۔ فرمایا جو حاکم ٹیکس لگاتے ہیں، جرمانے، اس رات بھی ان سوروں کی توبہ نہیں ہے۔ یہ تو خوش ہے ہم ٹیکس لگا رہے ہیں، یار سود کی بھی حد ہے، کوئی مالی جرمانہ نہیں، حقوق العباد ہے۔ اسلام میں مالی جرمانے کی کوئی بے ایمانوں کوئی سزا نہیں ہے، ٹیکس کوئی ہے ہی نہیں۔ لٹیرو تم لوٹ لوٹ کر ٹیکس لا کر اپنی عیاشیاں کر رہے، قوم کو روٹی نہیں ملتی بے ایمانوں۔ حضرت امیر عمر کھڑے ہیں، لاشا پاک صاحبی کا آیا ہوا ہے، حکومت میں رہ اس کا تھا۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے، اے آئے متوفی، اگر تو ٹیکس نہیں لیتا تھا، جرمانے نہیں لگاتا تھا، تو میں تیری مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ حضرت امیر عمر سے پوچھا گیا، یا حضرت کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ خضر علیہ السلام۔ معلوم ہے یہ ایسے بدقسمت ہیں کہ ٹیکس لگانے والوں کے لیے خضر علیہ السلام دعا بھی نہیں کر رہے، جہنمی بن رہے ہیں، مزے عیاشیاں اڑا رہے ہیں۔ جب بھی خدا پکڑ لے گا کوئی پتہ نہیں لگے گا۔ کسی ناجائز کرنے والے کو اللہ نے نہ پکڑا ہو، دنیا بڑی کتاب ہے، مثال نہیں ہے۔ کسی کو 10 فٹ اوپر ہونے دیا، گرا دیا، کسی کو 100 فٹ، کسی کو 2، کسی کو 1000، کسی کو 2000، کوئی جڑ تو سمجھ جس کو زیادہ اونچا اللہ تبارک تعالیٰ اونچا کر رہا ہے، ارے اسے چوٹ زیادہ دینا چاہتا ہے، جتنا اونچا ہوگا گرے گا۔ یہ مثال ہی نہیں بے ایمانو، اللہ نے کسی ناجائز ظالم کو پکڑا نہ ہو، یہ مثال ہی نہیں ہے۔ حدیث پڑھ لیتے ہیں جی، جیسے حاکم، جیسے عوام ویسے حاکم۔ بھائی ایمان تو کون حدیث کا معنی کر سکتا ہے؟ جیسے حاکم یعنی عوام خراب، حاکم ظالم اور بدماش، عوام کو خراب کر دے، حاکم کو ظالم بدماش منہ پر کہہ کر آئے، حدیث پر عمل کر دیکھتا ہے یا پلٹتا ہے؟ نہیں پلٹتا۔ نہ عوام کو خراب کر دیں گے، ان کو ظالم تو تیرا باپ کہے گا، تو حدیث کا معنی کر رہا ہے۔ اور حاکم عوام
گناہگار کو ظالم حاکم سزا دیتا ہے اور ظالم کو میرا رب سزا دیتا ہے۔ ہاں یہ مزے تو کر رہے ہیں، دیکھنا 16 دفعہ یہ دنیا مٹی ہے، 17ویں دفعہ اب مٹنی ہے۔ 3 نشانیاں ہیں، گانے والی عام، عورتیں بے پر، اور بڑی نشانیاں نوجوان موت عام ہو جائے گی۔ 100 میل تک بزرگ فرماتے ہیں دیا جلے گا۔ اور مکان ہوں گے، بیٹھنے والے نہیں ہوگا۔ شہر تو حضرت علی نے فرمایا کلی طور برباد۔ دیکھو زلزلہ آیا، 30 لاکھ بندہ۔ یہ سکول والے جو ہیں نا منافق ہیں، منافق کا اندر باہر ایک نہیں ہوتا۔ ایسی بات کرنا بہت دلیری ہے، ہائے علم نشرہ، سچی بات ہے، غلط نہیں ہے۔ منافق کا اندر باہر ایک نہیں ہوتا، کافر کا اندر باہر ایک، مومن کا اندر باہر ایک۔ کافر کا لیبل پیشاب کا اندر پیشاب، مومن کا لیبل دودھ کا اندر ہی دودھ۔ ارے منافق کا لیبل دودھ کا اندر پیشاب۔ ان بے ایمانوں سے پوچھتے ہوں باہر تو تم نے علم لکھا ہے، ارے بے ایمانوں شاگردوں کو عالم کیوں نہیں کہتے؟ نہیں سمجھ آئی بات۔ اگر علم ہے تو شاگردوں کو تم بھی عالم ہو، بندے کے بیٹے بنو۔ جو حدیث پاک کا معنی بدلے مرتد ہو جاتا ہے، غور سے سن، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اولاد حرام کی ہوتی ہے۔ انہوں نے 2 حدیثوں کے معنی بدلے۔ الطہور شطر الایمان، اس کا معنی ہے پاکی نصف ایمان۔ دنیا کی کوئی طاقت طہارت معنی صفائی نہیں کر سکتی۔ پھر بلے شاہ نے اس کا معنی ہی بدل، او ولی نے تشریح کر دی، سنا تھا نا اس نے، یہ صفائی نصف ایمان۔ آپ نے فرمایا تن صفا ہر کوئی کردا، من صاف کریندا کوئی۔ بلے شاہ جرے من صاف کریں دے جنت ویسن، سمجھ آئی ہے؟ اور بے ایمانوں صفائی ہے تو پھر من کیا ہے؟ تن تو 14 دفعہ بھی یہودی، انہوں نے یہودیوں کو خوش کیا کہ صفائی تو وہ کر سکتے ہیں، پاک تو نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کو خوش کرنے کے لیے بے ایمانوں نے حدیث کا معنی بدلا۔ یہ نہ سمجھا کہ ہم مرتد ہو گئے، نکاح ٹوٹ گیا، ہماری اولاد حرام کی ہوگی، زنا کریں گے۔ دوسرا حدیث کا معنی یہ اطلب العلم، اطلب العلم ولو کان بالسین، اطلب العلم، الف لام ہے، اطلب پڑھ دے، اطلب العلم، الف لام ہے۔ اب ان سے پوچھو الف لام کے کیا تقاضے ہیں، بتاؤ علم اور العلم میں کیا فرق ہے؟ اب سن لیں، علم ہے نکرہ، جہاں الف لام لگتا ہے وہ بنتا ہے معرفہ۔ معرفہ جامع اور کامل ہوتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم دیا۔ سارے علوم یہاں سے پوچھ، کیا یہ جامع ہے یا جزوی ہے؟ یہ کائنات کے لیے ایک ہے یا کہیں کسی ملک کا کچھ، کسی جگہ کا کچھ؟ ایک ہے نا، جامع ہے نا۔ علم جو ہے نکرہ جزوی اور ناقص ہوتا ہے۔ ایک شہر کے 8 سکول ہیں، 8 نصاب، دنیا میں تو ہزاروں نصاب ہیں، یہ تو جزوی ہو گیا اور ناقص جب مرضی آیا بدل ڈالا۔ غور سے سننا، العلم جامع اور کامل، کائنات کے لیے ایک، اور کامل جو بدلا نہ جائے بدل دے۔ 1600 سال ہوئے قرآن مجید بدلا، ایمان سے کہو یہ تو ہر سال نصاب۔ ارے ناقص بدل سکتا ہے، کامل نہیں بدلتا، اور ناقص کو بے ایمانو العلم نہیں کہا جاتا، جزوی کو العلم نہیں کہا جاتا۔ اب اور آپ کا ایمان صاف کر دوں، کتاب نکرہ ہے، کتاب کیا؟ کون سی کتاب؟ اور جب الکتاب کہو گے قرآن مجید ہوگا۔ بے ایمانو دنیا کی کوئی کتاب الکتاب نہیں ہو سکتی، اور دنیا کا کوئی علم العلم نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کا معنی بدلا، لہذا مرتد ہو گئے، نکاح ٹوٹ گیا۔ حدیث پاک کا جو معنی بدلے یا خود حدیث خود سے بیان کرے، دونوں مرتد، اور مرتد واجب القتل ہوتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ سمجھ رہی نہیں؟ مولانا روم علم قرآن تفسیر و حدیث ہر کے بجزی خانت خبیث، یہ بریلوی کہتا ہے میں ولی ہوں والا ہوں۔ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں علم راہ حق نمایت جہالت،
تو کیسا ہے؟ سادی ولی نہیں ہے؟ وہ تو کہتے ہیں جو علم حق کی راہ نہیں دکھاتا جہالت ہے، تو ولی والا کیسے ہو گیا بے ایمان؟ مولانا روم صاحب فرماتے ہیں علم قرآن تفسیر و حدیثت ہر کے بجوزی خانت خبیثت، خبیث مسلمان کو نہیں کہتے۔ اور دیکھ رہے ہو کوئی ایک پرزہ اچھا دکھا دو۔ اب ایک بات اور بے وقوفی کی کرتا ہوں، باتیں تو بہت ہیں، تھکے تو نہیں بیٹھے یار؟ تھکے بیٹھے ہو تو میں بس کروں۔ یہ ایسی بے وقوفی ہے، سمندر میں ملاؤ وہ بھی پاگل ہو جائے، سمندر بھی ختم ہو جائے۔ سر ارے لقب عام ہوتا ہے، نام عام ہوتا ہے، لقب خاص ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے لقب؟ ساری دنیا کا نام ایک ہوگا تو بے ایمانو لقب سر کیسے ایک ہو گیا؟ سر کا معنی جناب علی کرو گے بے ایمان ہو جاؤ گے، کیونکہ کافر کو اللہ نے فرمایا کالا نام بالو مڈل، کتے سور سے بدتر۔ ارے کافر کو جناب علی کہو گے؟ میں کالے کو سر کہتے ہیں جناب علی، تو بے ایمانو جناب علی کیسے اس کا معنی ہو گیا؟ ساری دنیا محمد حسین نہیں رکھے گی جب ساری دنیا کا نام ایک نہیں ہو سکتا، کیونکہ نام عام ہوتا ہے لقب خاص ہوتا ہے، تو بے ایمانو ساری دنیا کا لقب کیسے ایک ہو گیا؟ کافر محمد حسین نہیں رکھے گا، ہم رام چندر نہیں رکھیں گے جب اس کا ہمارا نام ایک نہیں، تو لقب تو ایک نبی کا دوسرے کو نہیں لگ سکتا۔ لقب اتنا خاص چیز ہے، جس کو دیکھو سر چوڑا، اپنے چور بڑے چور کو ڈاکو چوڑا، سر کافر کتے سے بات ہے وہ بھی سر۔ تو جناب علی اس کا معنی نہیں، میں سر کا معنی کرتا ہوں دلہ۔ یہ بے ایمان سر اور بے ایمانو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ لقب کبھی ایک، ایسے بے وقوف پھر کہتے ہو ہم عالم ہیں، کبھی لقب دنیا کا ایک نہیں ہو سکتا، سب کا۔ پھر تمہاری ہماری نانی دادیاں لکھی جاتی تھی مستورات، بس اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا مستورات کی سیٹیں، تو زمانہ گزرا تو پھر خواتین کی سیٹیں، کس کی؟ او خاتون جنت سے تو تعلق تھا، خواتین و حضرات تقریر کرتے تھے، ہم سنتے ہیں۔ اب 2 سال سے انہوں نے نکالا لیڈیز، او لیڈیز، خاتون جنت سے نہ لیڈی ڈینا سے تعلق بن گیا، لعنت لیڈیز پر۔ لیڈی کا معنی جس کا 100 قسم ہو۔ ارے ایسے بے وقوف جنہیں القاب کا ہی پتہ کہیں، عام خاص کا ہی پتہ کہیں، وہ قوم کو کیا دیں گے؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہمارے اپنے نام لقب ہے، حضرت صاحب، میاں صاحب، خان صاحب، مولانا، سردار صاحب، صوفی صاحب، رانا صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، سب کو حضرت صاحب نہیں کہہ سکتے، کہہ سکتے ہیں سب کو رانا صاحب، ہمیشہ لقب ایک نہیں ہو سکتا۔ چاچا بھیرا پوتر بیٹا یہ بھی تو ہمارا لقب ہے۔ مر جو گئے اس نے کہا اکبر الہآبادی نے، بعد مرنے کے یہ فلسفہ مردود ہے، قوم کو دیکھیے مردہ بھی ہے موجود بھی ہے، پاکستانی قوم کو دیکھو مردہ بھی ہے موجود بھی ہے۔ سن 47 میں کراچی کا بندہ، ابھی پاکستان نہ بنا تھا، مجھے کہنے لگا میں آپ کو ایک بات سناؤں، میں کہ بتا، کہ ادھر کافر کا کھوکا تھا، ادھر انگریز کا کھوکا تھا، مسلمان کا اور انگریز کا۔ مسلمان مجھے یاد نہیں ہے، میں مثال دوں، مسلمان جو چیز 12 روپے کی دیتا تھا انگریز 13 روپے کی دیتا تھا۔ جو ستی ہوئی قوم ہوتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، جو جاگتے ہیں سبحان، ہم سو گئے ہیں۔ انگریز اس سے 13 روپے، میں انگریز کو کہتا تھا نا مراد جب یہ چیز تمہیں 12 روپے کی ملتی ہے تو 13 روپے کی کیوں لیتا ہے؟ وہ ہنستا تھا، کہتا ہے تم بیوقوف ہو، ہم تمہیں سمجھدار کریں۔ اسے کیا پتا بھی سمجھدار اگر پتہ لگ جائے گا تو مری ہوئی قوم ہے کیا کرے گی؟ مردہ کیا کر سکتا ہے؟ مردہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، ہم یہودی مردہ ہیں، جدھر پھیرے ہمیں پھیرتا جائے۔ میں نے ایک دن پکڑ دیا، مجھے بتا، ایسے میں کپڑے کو، اس کی آنکھیں ادھر گیا، انگریز تھا، کہتا ہے اچھا مسلمانوں کو قسم دے نہ بتائے، میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ چیز ملتی ہے مثال کی طور پر 11 روپے کی، مسلمان دیتا ہے 12 روپے کی، انگریز دیتا ہے ہمارا 13 روپے کی۔
اگر 2 روپے زیادہ دیتا ہوں تو اپنے کے دیتا ہوں، تمہیں ہمارے مخالف ہو تمہیں 1 روپیہ ہم کیوں دیں؟ دیکھو جو چیز کے بدلے نہیں دینا چاہتا وہ ارباں ڈالر سکول کے لیے دے رہا ہے مردہ کا۔ جہاں لڑکا نہیں بچتا وہاں ہماری لڑکیاں جا رہی ہیں، ہم ہیں مسلمان۔ شرم آنی چاہیے، غیرت اور ایمان اکٹھے رہتے ہیں۔ دوسرے نے مجھے بتایا کہ میرا چاچا ذات بھائی تھا، وہ کرانی ہوا۔ کرانی کہتے تھے انگریز قرآن شریف پر کھڑا کر کے نہلاتے تھے۔ ہماری جگہ کا سور تھا پھر انتا بھیلا، اس نے ایسا کیا، اسے حکومت نے، برطانیہ نے اسے زمینیں دی، بہت کچھ دیا۔ وہ کہتا ہے میرے چچا ذات بھائی نے نامراد قرآن پر نہا، انگریز اسے اپنے ملک میں لے گئے، انہیں خفیہ ایجنسی میں رکھ لیا۔ وہاں ایک مکان تھا، 2 سال میں رہا وہ مکان۔ میں نے پوچھا یار یہ مکان کیوں نہیں کھلتا، اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پوپ بند کر گیا ہے کہ مسلمانوں کو اس راز کا پتہ نہ لگے، کوئی نہیں کھول سکتا، جو کھولے گولی کا حق ہے، چابی اس کی فلاں افسر کے پاس ہے۔ میں ایمان دیا ہوا تھا، میں نے اس کے سودے سود کام کیے، اور مزید میں نے ایمان کو، اس مر گیا، اس نے اپنے اس چاچا ذات کو سنایا، وہ مجھے سنا، جو گیا سور وہ مر گیا۔ اس افسر کو میں نے چابی لی، اس نے کہا 2 بجے یہ دیکھ کر مکان آنا، اگر پتہ لگ گیا حکومت تجھے کی گولی مار دے گی، مجھے بھی گولی مار دے گی، چابی مجھے دینا۔ میں جو گیا دروازہ کھولا، دیکھا مکان خالی، کوئی چیز نہیں ہے۔ میں کو افسوس ہونے لگی، بہن تو 6 مہینے میں نے اس کی خدمت کی، اس میں تو کچھ ہے نہیں، بلب جل رہا تھا۔ میں پیچھے ہٹنے لگا، دیکھا تو 4 فوٹو کھڑے، نیچے انگریزی لکھی ہوئی ہے، میں گیا۔ اب پہلے عورت کھڑی ہے ٹوپی والا برقع، اس کے نیچے انگریزی میں لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کا زوال اور مسلمانوں کا عروج۔ سمجھتے خود جانا، میں تھکا بیٹھا۔ پھر کالے برقعے والی کھڑی ہے فوٹو، اس کے نیچے انگریزی میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے زوال شروع اور یہودیوں کا عروج۔ جب مسلمانوں کو عورتوں کو کالا برقع پہنا لو پھر زوال شروع ہو جائے گا۔ آگے کھڑی ہے بے پردہ عورت کا فوٹو، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے مسلمانوں کے زوال میں اضافہ اور یہودیوں کے عروج میں اضافہ۔ آگے ٹیڈی گندا لباس کھڑا ہے، اس کے نیچے لکھا ہے مسلمانوں کا زوال اور یہودیوں کا، یعنی پوپ لکھ گیا ہے کہ جب مسلمان کی عورت کو ایسا کرو گے مسلمان ختم ہو جائیں گے، کوئی غیرت باقی نہ رہے گی، جوتیاں مارو، جو کچھ ہی کرو۔ فرانس کو، الجزائر کو فرانس نے فتح کیا، بغاوت اٹھ گئی۔ اب یہودین عورت سن، مسلمان تو اعلیٰ فکر کا مالک ہوتا ہے، ہمارا تو فکر ہی ہمارا ہے نہیں۔ یہودین عورت نے کہا میں جائزہ لگا کے آتے ہوں کہ بغاوت کیوں اٹھ گئی، تمہیں فتح نے مثبت اثرات کیوں نہیں دیے؟ انہوں نے کہا جا، وہ چل پھر کر آ گئی۔ اس نے کہا تم نے ملک جیت لیا ہے، مسلمانوں کے دل میں اسلام ہے، جب تک مسلمانوں کے دل میں اسلام ہے وہ کٹ جائیں گے، تمہیں نہیں مانتے، مسلمانوں کو اسلام سے دور کرو پھر دنیا پر حکومت کرو۔ تو انہوں نے کہا عورت یہودین کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کریں؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ تم مسلمانوں کے عورتوں کو بے پرد کرو اور اسلام سے دور کرو۔ پھر یہ میں کہہ رہا ہوں، اس میں نہیں ہے کہ عمران خان پیدا ہوں گے محمود غزنوی نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا، بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، اور مادن زر مادن فولاد بن سکتی نہیں۔ فرمایا سکول والی مادن زر ہوتی ہے، زر کا خزانہ، وہ فولاد بیٹا کہاں پیدا کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا عورتوں کو کس طرح بے پرد کریں، بے دین؟ اس نے کہا او یہودین عورت ہے، مسلم وٹ کا کتاب کا دیباچہ پڑھ۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے، کس طرح؟ ارے جتنا ہو سکے ان کے ملک میں سکول کھول دو
عورتیں بے پرد بھی ہو جائیں گی، بے دین بھی ہو جائیں گی، دنیا میں حکومت کرنا۔ یہ پیغام جو امانت تھی یہ پہنچانا مجھ پر لازم تھا، میں نے پہنچا دیا۔ عمل نہیں کرا سکتا کہ عالموں کو متصل بالقول ہوتا ہے اصلاح احوال، وہ یہ کہہ سکتا ہے نماز فرض ہے، پڑھا نہیں سکتا، وہ حاکم پکڑا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت کر لو، اج دی ریکارڈنگ کسی دوست احباب نو فوری چاہیے ہوئے تو بھائی ثناء اللہ صاحب انہاں دے نال رابطہ کر کے لے سکتا ہے۔